سردار حسن ابراہیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسن ابراہیم صاحب، یہ 12 نشستوں کا جو معاملہ ہے یہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوا جو مہاجرین کا ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا فرق ڈال رہا ہے؟ کیا اس پر اعتراضات ہیں؟ اور اگر وہ اعتراض مان لیا جاتا ہے تو پھر منظرنامہ کیا نظر آتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. جو 12 سیٹوں والا جو معاملہ ہے جناب، وہ ایک تو بالخصوص وہ آئینی معاملہ ہے. وہ ہماری جو 13ویں ترمیم تھی اس کے بعد ان کو آئینی تحفظ دے دیا گیا تھا جی. اور 12 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان کی تعداد پہ چلیں کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی اس پہ سوال جواب ہو سکتا ہے، مگر یہ اگر یہ ساری چیزیں ڈسکس بھی ہونی ہیں تو اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا آن بورڈ ہونا موجود ہے، اور اس میں ایک فریم ورک طے کرنا موجود ہے. اور اس میں آپ کو ہسٹوریکل ایسپیکٹ اس کا دیکھنا پڑے گا، اس کا انٹرنیشنل لا سے یہ کس طرح جڑا ہوا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ دیکھنا پڑے گا. یہ کوئی سڑک پہ ڈیمانڈ کرنے سے اس کا حل نہیں نکل سکتا. مہاجرین جو ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کا بنیادی حصہ ہیں. انہوں نے بڑی لازوال قربانیاں دی ہوئی ہیں. وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے، اپنے بزرگ، اپنے سارے لوگ پیچھے چھوڑ کے وہ یہاں پہ آئے ہوئے، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوئے، مشکل میں پچھلے 40 50 60 70 سال سے. تو آج ہم اس وجہ سے کہ جی یہ ہمارے اوپر مالی بوجھ ہیں یا کوئی اور چیز اس کا بہانہ بنا کے ان کو اپنے سے الگ کسی صورت نہیں کر سکتے. اور یہ بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ اس کا اوور آل پوری دنیا میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جائے گا. ہمارا دشمن تو اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی غلطی کریں اور اس کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جائے. تو اس میں کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. وہ بھی جو جتنے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ جو ہمارے مہاجرین بھائی ہیں ان کو آن بورڈ رکھ کے اس کے سارے ایسپیکٹس کو دیکھ کے پھر جو ہے اس پہ کوئی بات چیت کی جا سکتی ہے. مگر یہ ایک جھٹکے میں نہیں ہو سکتا کہ جی اسمبلی فوراً بلائی جائے، اس پہ بیٹھ کے ایک ترمیم کر کے تو وہ ختم کر دیا جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نامناسب بات ہے. اب اسی میں حسن ابراہیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 2024 مئی میں احتجاج ہوا، اس سے پہلے ستمبر 2023 کے اندر بھی احتجاج ہوتا ہے. آئینی معاملہ ہے، کمٹ کر لیا گیا کہ حل کیا جائے گا. پھر اس وقت کمٹ کرتے ہوئے کیوں نہیں سوچا گیا اور پھر بعد میں کیوں اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا گیا؟ یہ وہ جو احتجاج کرنے والے ان کا موقف ہے. عرض یہ جی کہ میں اس طرح کی ہم میں سے کوئی بھی، نہ سردار عتیق صاحب یہاں موجود ہیں، میں حال سے وہ بھی ایسی کسی نیگوسیشن کا حصہ نہیں تھے، نہ میں ایسی کسی نیگوسیشن کا حصہ تھا. ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ یہ آئینی معاملہ ہے. اگر فرض کریں اس وقت جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ تھی، اگر اس نے کمٹمنٹ کی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نمبرز پورے کرے. اسمبلی کے اندر اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ترمیم کے لیے. اگر وہ اپنے طور پہ کمٹمنٹ پوری کر چکے ہیں تو یہ پھر ان کے ذمہ پڑتا ہے، پھر ان کو اس کو پورا کرنا چاہیے. میں ایز اے سیاسی جماعت کا ریپریزنٹیٹیو، میں سردار ابراہیم صاحب کا پوتا ہوں، سردار خالد ابراہیم خان صاحب کا بیٹا ہوں. ہماری قیادت کی اپنی ایک لیگیسی ہے. میں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو اپنی جماعت کا موقف ہے وہ یہ رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کم از کم جتنا مرضی مشکل حالات ہوں، تحریک آزادی کشمیر کے کسی ایسپیکٹ کے اوپر جو ہے جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ کمپرومائز کرنے کی کوئی وہ جو نہیں رکھتے، انٹینٹ نہیں رکھتے جی.